بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. میرا نام محمد عثمان کامل ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں. اس ٹائم میں ٹور پہ آیا ہوا تھا. یہ ببون ویلی ہے. یہاں پر شدید قسم کی سردی ہے. اگست کا یہ سٹارٹنگ ویک ہے. میرا دل کر رہا تھا بہت زیادہ کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. 2017 کے اندر مجھے آٹومیون ڈیزیز ہو گئی تھی, اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس. تو سٹارٹ میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہے. بہت دیر تک تو ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر کسی نے آرتھرائٹس کیئر سینٹر کا بتایا, وہاں گئے. وہاں پہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے بعد کہ یہ اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے. تو وہ پتہ نہیں, میڈیکل میں شاید اس کی ٹرم یہی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ صرف مجھے ہوئی یا لوگوں کو اکثر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نفرت, غصہ اور یہ مین چیزیں ہیں. نفرت, غصہ اور اپنی عبادت پہ زوم جو ہے. تو اس کے بعد کافی دعائیں وغیرہ چلتی رہیں, کافی ٹوٹکے ہر طرح کے آزمائے. لیکن انٹرنیٹ پہ میں سرچ کر رہا تھا تو انٹرنیٹ پہ یہی ہے, اور ابھی تک یہی ہے کہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر میرا ایک دوست ہے, اس کے والد نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ 30 دن تک سورہ رحمان صبح دوپہر شام پڑھیں. اس کو آپ نے پڑھنا ہے 30 دن تک. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے میسیج بھجواتا ہے, بندے کو سمجھ آئے نہ آئے. تو وہ جب جیسے ہی میرے دماغ میں ایک دم سورہ رحمان کا 30 دن تک پڑھنا آیا, تو ایک دم سے میرے اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ میں شاید میٹرک میں تھا یا پتہ نہیں کس, یعنی کافی چھوٹا تھا, تو شاید 8th میں تھا. اس ٹائم پی ٹی وی پر میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں مختلف مریض, کینسر کے, ایڈز کے, ایسی بیماریوں میں مبتلا مریض جو لا علاج ہیں ابھی بھی میڈیکل سائنس کے مطابق, انہوں نے 7 دن جو ہے وہ سورہ رحمان سنی, اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو شفا دی. تو ایک دم اللہ پاک نے یاد کروایا. میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا اس چیز کو, تو مجھے سورہ رحمان کی کئی ویڈیوز ملی, اس کا میتھڈ ملا. تو ان ساری ویڈیوز میں ڈاکٹر محمد جوید صاحب جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے یہ آپ نفرت میں اور غصے میں, غرور میں, تکبر میں, حسد میں, نفرت میں, علم کے زوم میں, تقوی کے زوم میں لوگ پھنس جاتے ہیں, اور پھر وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس سے کیسے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے. حقوق البعد میں جو ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو خود ہی پکڑا ہوتا ہے, اور ہم لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کو کہ تو مجھے معاف کر دے, اور ہم خود اس کی مخلوق کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. اس کے آگے روتے ہیں, گر گراتے ہیں, لیکن اس کے بندوں کو خود ہی نہیں معاف کر رہے ہوتے. تو میرا بھی کچھ اسی طرح تھا سلسلہ. نفرت بہت زیادہ تھی اپنے خون سے. تو میں نے 3 دن سنی, اور میری تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا کتنی شدید تھی. کہ صبح اٹھ کے تو پہلے میں 2 گھنٹے سے ویٹ کرتا تھا کہ باڈی تھوڑی سی میری سٹفنس کم ہو تاکہ میں واش روم تک جا سکوں. تو یہ میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے, باقی میں ڈیٹیل ابھی نہیں بتا رہا. تو میں نے پہلے 3 دن سنی سورہ رحمان, سب کو معاف کر کے, دل صاف کر کے, ٹوٹل سرنڈر ہو کر, شرمندہ ہو کر. تو
بالکل زیرو ہو کر اس کے سامنے پیش ہوا. خود پھنسا ہوا تھا تو جب یہ سنا کہ سب کو معاف کرنا ہے, دل صاف کرنا ہے, تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا, ایسے کیا کیونکہ خود پھنسا ہوا تھا. تو دل ایک دم ایسے ہلکا ہو جاتا ہے کہ اس کو میں اپنی ٹرم میں اس طرح بتاتا ہوں کہ جیسے کوئی 70 یا 80 ہاتھی جو ہوں وہ آپ کی چیسٹ کے اوپر کھڑے ہوں اور وہ ایک دم سے غائب ہو جائیں. تو جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا میرا ایکسپیرینس تھا. ایک جو ویٹ تھا, ایک بوجھ تھا, وہ ایک دم سے دل سے غائب ہو گیا اور اتنا ہلکا دل ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. تو پہلے 3 دنوں میں ہی, بلکہ پہلے 3 کیا پہلی دعا کے بعد ہی آپ اس چیز کا ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. مین سورہ رحمان نے بھی آپ کو ٹھیک نہیں کرنا, سورہ رحمان والے نے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ مین یہی ہے کہ آپ معاف کریں سب کو, دل صاف کریں, اللہ کی مخلوق سے پیار کریں, اللہ کی خاطر سب کو معاف کریں. اور یہ بلکہ اس کو دعا دیں آپ کا جو بھی قریبی رشتہ دار. اکثر لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہی غصے میں, نفرت میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز مجھے کہتے رہے کہ دوائی کھا لو, دوائی کھا لو, یہ ٹیمپرری ہے یا کچھ ہے. تو آج میں ببون ویلی میں ہوں, اس سے پہلے رتی گلی میں تھا, اس سے پہلے ارنگ کیل میں تھا. اور الحمدللہ میں بہت زیادہ مجھے شوق ہے ٹور کرنے کا. تو میں اس طرح کی چیزوں, اس طرح کے مقامات پر میں جاتا رہتا ہوں ہائکنگ کر کے. تو یہ ببون ویلی ہے. میرا بس دل کر رہا تھا یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا. الحمدللہ اس کے بعد سپورٹس بھی میری اسی طرح جاری رہی, سب کچھ الحمدللہ. تو جو یہ سن رہے ہیں وہ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ پلیز معاف کریں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہم اس کو کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں صرف اور صرف اگر فائدہ ملنا ہے تو وہ ہمیں ہی فائدہ ملنا ہے, خود اپنی ذات کو فائدہ ملنا ہے. تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ معاف کریں, دل صاف کریں اپنا. آپ پھر جس بھی مسئلے میں پھنسے ہیں اللہ پاک آپ کو اس مسئلے سے نکالے. تو صبح دوپہر شام 7 دن قاری عبدالباسط جو مصر کے قاری تھے, بغیر ترجمے کے 20 منٹ کی تلاوت ہے. آپ نے وہ سنی آنکھیں بند کر کے. آپ اللہ پاک ہے, یہ آواز کہیں سے آ رہی ہے, اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو ایسے سننا ہے کہ دل کے کان ہیں آپ کے اور آپ ان کانوں سے سن رہے ہیں. تو جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کے کان میں اذان دی جائے, اسے نہیں پتہ ہوتا یہ کیا ہے, بس سن لیتا ہے. اسی طرح آپ نے بس سننا ہے اور یہ توجہ رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہے اور آپ ہیں, اور یہ آواز کہیں سے آ رہی ہے, اس کی بس اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے. مین تو جب آپ سب کو معاف کریں گے, دل صاف کریں گے, اپنا پورا فوکس اس کی طرف کر لیں گے, تو اس ٹائم ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میتھڈ ہے, یہ جو ریمیڈی ہے, یہ کتنی کارآمد ہے. کارآمد کیا ہے, یہی ہے الٹیمیٹ ریمیڈی. تو انشاءاللہ جو بھی بیمار ہے وہ ٹھیک ہوگا. السلام علیکم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان